ہے گائز، السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ اس ویڈیو میں آپ کو علماء کے وہ کارنامے بتاؤں گا جس سے شاید آپ لوگ واقف نہ ہوں، لیکن ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جب سے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے، اس بہتی گنگا میں ہر بندہ ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس سے ہم کتنا اختلاف، کتنی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس کنٹروورسی کو پھیلا کر ویوز گین کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر واقعتاً ایک پوزیٹیو پیغام دے کر لوگوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پوائنٹ ہم یہاں پر مس کر رہے ہیں کہ جب لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں تو اس سے روب ختم ہو جاتا ہے۔ دو بھائی اگر مضبوط ہوں تو لوگ ڈرتے ہیں، یار ان دو بھائیوں میں بڑا جو ہے نا اتفاق ہے، لیکن جب وہ لڑنے لگ جائیں تو ان کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جتنے بھی بڑے بدماش بولتے ہیں چلو یار آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا بدماشی کر رہے ہیں۔ آپ نے سنی ہوگی یہ بات۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا عالم، میرے فرقے کا عالم حق پر ہے، باقی سارے جو ہے فیل ہو چکے ہیں۔ اب جو یہاں پر دو اہم نکتے ہیں دوستوں، سب سے پہلا جو میں آپ کو ان کے کارنامے تھوڑے سے بتا دوں، ایک صحافی ہونے کے ناطے میں کوئی دیوبندی نہیں ہوں، کیونکہ میری سند دیوبندی سے گزرتی نہیں ہے، کیونکہ میں عالم دین ہی نہیں۔ جب عالم دین ہوں گا، میرے پاس سند آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ میری سند کس مدرسے سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے۔ لیکن بس لوگوں کو الزام لگانے میں مزہ آتا ہے۔ جن علماء پر آج الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں اس کنٹروورسی کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے پاکستان میں مدارس کے جال بچھائے۔ یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے غریب بچوں کو، عوام کو اس دور میں فتنوں سے بچا کر ہمارے معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنایا، جو ہمارے بچوں کو فری ایجوکیٹ کرتے ہیں، جو برطانیہ میں دارالعلوم قائم کر چکے ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جن کی بدولت آج یورپ میں آپ کو حفاظ ہر جگہ ملتے ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جب بوسنیا وغیرہ میں، ترکی وغیرہ میں جب اسلام پر پابندی لگی تو پابندی ہٹنے کے بعد انہی کی بدولت گھر گھر سے حفاظ نکلے۔ یہ وہی علماء ہیں جو برما، انڈیا جیسے ممالک میں بھی دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جو افریقہ کے جنگلات میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جن کو حق بات کرنے کی وجہ سے شہید کیا جاتا ہے۔ یہ وہی علماء ہیں جو سیاست ہو، تبلیغ ہو، کاروبار ہو، جہاد ہو، ہر جگہ پر حق اور سچ کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جن کی بدولت مختلف ممالک سے لوگ پاکستان دین کا علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک محفوظ فضا قائم کر دی۔ یہ وہی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ آپس میں مت لڑو، آپس میں اختلافات مت کریٹ کرو، علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہاں پر میں جو ایک پوائنٹ کرنا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے کیا کہا، معافی مانگی، یہ ساری باتیں نئے علماء کو، نئے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے دور میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میری ویڈیو کو کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر میں معافیاں مانگتا رہوں، پھر میں کلیریفیکیشن دیتا رہوں، بات بہت لیٹ ہو جاتی ہے۔ علمی اختلاف کو علم کی حد تک رکھیں۔ علم سے مراد یہ ہے کہ ایک کمرے کی حد تک رکھیں۔ جب آپ علمی اختلاف کو سٹیج پر لے آئیں گے، میڈیا پر لے آئیں گے، اگر کسی نے کوئی علمی بات کی جس سے آپ کو اختلاف ہے تو اسے فون کر لیں، بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، نمبر مانگ لیں۔ آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں، کوشش کریں۔ جب کوئی بالکل بات نہیں کرے پھر آپ آ جائیں سوشل میڈیا پر۔ ہوتا یہ ہے، اس سے ہم جیسے جاہل جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دینی لحاظ سے، وہ یہ سمجھتے ہیں یار تو آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ دینی علم تو ہے نہیں نا کہ یہ اختلاف کس بات پر ہو رہا ہے۔ تو علم اصلاحی بیانات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کرنٹ سچویشن پر بات کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ایگزامپلز میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے مدارس میں کس طرح کی بات یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، جو ہمارے استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسی ایگزامپل دے دیں گے کہ انسان دنگ رہ جائے، لیکن اگر وہی ایگزامپل میڈیا پر آ گئی تو بولیں گے اوے یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان مجلس، عزیزان من، میرے دیکھنے والے، میرے سامعین، کہ دیکھیں گالیاں دینے سے، کسی پر الزامات لگانے سے، مجھے کوئی 900 گالیاں آئی ہیں پچھلی ویڈیو پر، میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، اور عاشق رسول گالی کیسے دے سکتا ہے پبلکلی؟ آپ میری کوئی ایک ویڈیو لا کر دکھا جہاں پر میں نے گالی دی ہو کسی کو، بغیرت کہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو کسی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن گالیاں، ایسی غلیظ گالیاں دی جا رہی ہیں، تو یار یہ تو عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ الحمدللہ پاکستان میں عاشق رسول بہت ہیں، ہونے بھی چاہیے، اس میں جذباتی ہونا بھی چاہیے انسان کو،
لیکن آپ ان کی ٹیچنگز کو لوگوں تک لے کر آئیں. یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ معاملات کی وجہ سے پھیلا ہے. کئی ممالک میں اسلام معاملات کی بنیاد پر پھیلا کہ یار مسلمان نے ایسا کام کیا، مسلمان نے یہ کارنامہ کیا، مسلمان معاملات میں اتنے اچھے تھے، اخلاق میں اتنے اچھے تھے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو چنگاری لگاتے ہیں وہ چنگاری لگا کر سائڈ پہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بھائی کیا چل رہا ہے، فل انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد یہ چیزیں تھمتی ہیں، پھر کوئی اور چیز لے آتے ہیں سامنے. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد ہم سب پازیٹیو امیج کو لانے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں. ہم سب اینڈ آف دا ڈے مسلمان ہیں. ہم سب کو پازیٹیو چیزیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس اختلافات میں کمی آ سکے. ورنہ آپس میں لڑتے رہیں گے. منافقین، حاسدین، کفار اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور بس یہ جو معاملہ ہے ویوز کا یہ چلتا رہے گا. امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا آپ سب کو. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.